سالوں گزر گئے یہاں تک کہ سعید اب بوڑھا ہو چکا تھا اور اپنے آبائی گھر کو واپس لوٹ آیا۔ اب اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن دل میں ایک بے چینی تھی، جیسے اس نے اپنی کوئی انمول چیز کھو دی ہو۔ وہ اپنے شہر کی گلیوں اور بازاروں کو حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہیں اس نے اپنا بچپن گزارا اور یہی وہ بازار تھے جہاں وہ مزدوری کیا کرتا تھا۔ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اس نے اپنے گھر کے قریب موجود اسی درخت کو دیکھا جہاں کسی زمانے میں وہ بوڑھا بیٹھا کرتا تھا جس نے سعید کی زندگی کو بدلنے میں مدد کی تھی۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ ایران کے کسی شہر میں ایک نوجوان مزدوری کیا کرتا تھا جس کا نام سعید تھا۔ صبح سے شام وہ کام کرتا اور طرح طرح کی سوچوں میں گم رہتا۔ جب وہ اپنے مضبوط کندھوں پر بھاری بوریاں اور سامان اٹھاتا تو یوں لگتا جیسے تمام دنیا کا بوجھ اسی پر لاد دیا گیا ہو۔ وہ کوئی عام مزدور نہیں تھا بلکہ بہت محنتی، ایماندار اور ذہین بھی تھا۔ اسے بازار سے ایسا لگاؤ تھا کہ اپنے گھر سے بازار آتا اور بازار سے سیدھا گھر، بس یہی اس کی دنیا تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب سجا رکھے تھے، مگر اس کی زندگی غربت میں گزر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھتیں جب وہ مالدار تاجروں کے قافلوں کو دیکھتا۔ ایک دن وہ بازار میں موجود ایک پرانے فوارے کے پاس آرام کر رہا تھا۔ اسی وقت گورنر کا قافلہ نمودار ہوا۔ سپاہیوں اور خدمت گاروں کی ایک بڑی تعداد گورنر کے ساتھ موجود تھی۔ سعید حیرت سے اس شان و شوکت کو دیکھتا رہا۔ وہ کڑتی ہوئی اور دبی سی آواز میں خود سے کہنے لگا، میں کیوں نہیں؟ یہ میں بھی تو ہو سکتا تھا۔ کیوں مجھے بہتر زندگی نصیب نہیں؟ آخر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے جو مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہے؟ وہ دن بھر محنت کرتا رہا اور شام سے کچھ دیر پہلے سر جھکائے اپنے گھر کے راستے پر چل نکلا۔ وہ تھکن سے چور تھا اور اس کی کمر بھاری بوریوں کے بوجھ سے درد کر رہی تھی، مگر وہ اب بھی گورنر کے اس قافلے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سعید کے سادہ سے گھر کے قریب ایک پرانا سایہ دار درخت تھا جس کے نیچے ایک جہاں دیدہ بوڑھا شخص بیٹھا کرتا تھا۔ اس بزرگ کی آنکھوں میں زمانوں کی حکمت جھلکتی تھی۔ وہ روزانہ سعید کو وہاں سے گزرتے اور طرح طرح کے خیالوں میں کھوئے ہوئے پریشانی میں دیکھتا۔ نہ تو سعید نے اور نہ ہی اس بزرگ نے آپس میں کبھی بات چیت کی۔ جب سعید گھر کے قریب پہنچا تو نہ چاہتے ہوئے بھی بزرگ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ بوڑھا اپنے ہاتھوں میں ایک پرانی کتاب تھامے پڑھنے میں مشغول تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سعید پر پڑی، اس نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا اور نرم لہجے میں کہا، آؤ بیٹے، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ سعید حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا تاکہ اس بات کا یقین کر سکے کہ بزرگ نے اسی کو آواز دی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بوڑھے کے قریب آیا اور پوچھنے لگا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے چچا؟ بزرگ نے نرمی سے مسکرا کر جواب دیا، نہیں بیٹے، مجھے نہیں، شاید تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم پریشانیوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہو۔ آخر بات کیا ہے؟ بوڑھے کی یہ بات سن کر وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے کسی ایسے شخص کو پا لیا ہو جو اس کے دل کی بات سن سکے۔ زندگی کی تلخیوں سے لبریز آواز میں اس نے کہا، چچا کیا بتاؤں، میں ایک مزدور ہوں، صبح سے شام محنت کرتا ہوں، لیکن میں اپنے خوابوں کی تعبیر تک نہیں پہنچ پاتا۔ میرے خواب بہت بڑے ہیں، انہی خوابوں کی وجہ سے میں بے چین رہتا ہوں۔ کیا میرا نصیب یہی ہے کہ میں صبح سے شام تک اپنا پسینہ بہاؤں، محنت کروں اور حاصل کچھ بھی نہ ہو؟ میں اپنی زندگی بطور ایک مزدور نہیں گزارنا چاہتا، لیکن کیا کروں؟ میرے پاس اپنی اس مضبوط کمر اور کندھوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بوڑھے نے کتاب کو ایک طرف رکھا اور گہری نظر سے سعید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹے، بڑے خواب دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن صرف خواب دیکھنا، جسم کا توانا ہونا اور زمین میں سر دے کر مشقت کرتے جانا ہی کافی نہیں۔ تمہیں اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا۔ بیٹے، کل اس درخت کے پاس آنا، میں تمہیں ایک ایسا راز بتاؤں گا جو تمہاری زندگی کو بدل دے گا۔ سعید ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ بوڑھے کی باتوں نے اس کی دلچسپی کو بڑھا دیا۔
लेकिन अभी भी वो शक और गैर यकीनी की सी कैफियत में था। उसने कहा, कैसा राज? भला एक राज मेरी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? बूढ़े ने जवाब दिया, जब तुम इस राज को पा लोगे तो रास्ता और मंजिल खुद ब खुद तुम्हारे सामने होंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। सईद ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ लौट गया। उस रात वो गहरे ख्यालात में डूबा रहा। उसके जहन में एक कश्मकश चल रही थी। एक तरफ उसका जहन कहता कि बूढ़े की बातें महज ख्याली हैं, जबकि दूसरी तरफ उसका दिल धीरे से सरगोशी कर रहा था, शायद उस बुजुर्ग के पास वाकई कोई ऐसा राज या तरकीब हो जो मुझे मेरे ख्वाबों की मंजिल तक पहुंचा सके। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सईद जागा, जल्दी से तैयार हुआ और सूरज निकलते ही बाजार की तरफ रवाना हुआ। वो उसी दरख्त की तरफ बढ़ा और बूढ़े को मामूल की जगह पर दरख्त के नीचे किताब पढ़ते पाया। बुजुर्ग ने सईद के करीब आने पर सर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश बेटे, वादे पर कायम रहना कामयाबी की पहली शर्त है। आंखों में उम्मीद लिए वो थोड़ी बेचैनी के साथ उसके सामने बैठ गया और कहने लगा, मैं हाजिर हूँ चचा, मुझे बताएं वो राज क्या है जो मेरी जिंदगी को बदल देगा। बूढ़े ने अपनी जेब में हाथ डाला, एक छोटा सा पत्थर निकाला और सईद को देते हुए कहा, ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये जिसके पास हो उसके लिए खुशबख्ती लेकर आता है और अपने मालिक के लिए मौके पैदा करता है। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेगा और जब तक तुम तदबीर, अज़्म और सब्र से काम नहीं लोगे तो ये पत्थर तो क्या, कोई भी तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं कर सकेगा। सईद ने पत्थर अपने हाथ में लिया और हैरत से उसे देखने लगा। फिर उसने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन ये तो महज एक पत्थर है, इससे बड़े बड़े पत्थर मैं रोजाना अपनी पीठ पर उठाता हूँ, ये मेरी जिंदगी को कैसे बदलेगा? वो बुजुर्ग नर्म मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें इशारे और मौके मिलेंगे, तुम बस उनकी तलाश में रहो। सईद को अब भी बेयकीनी थी, लेकिन उसने फैसला किया कि वो बुजुर्ग की बातों पर अमल करेगा। उसने पहले बाजार की तरफ और फिर अपने हाथ में मौजूद पत्थर को देखा और महसूस किया कि आज का दिन एक नई शुरुआत है। अब उसने बूढ़े को अलविदा कहा और उसके हिकमत भरे अल्फाज अपने जहन में समेटकर वो बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में उसने कुछ ताजिरों को आपस में बातें करते देखा। वो एक बड़े तिजारती काफले की बात कर रहे थे जो शाम की तरफ रवाना होने की तैयारी कर रहा था। सईद रुक गया और एहतियात से उनकी बातें सुनने लगा। उसे मालूम हुआ कि काफिला दुश्वार सफर के लिए हुनरमंद और ताकतवर मजदूरों की तलाश में है। एक लम्हे के लिए वो रुका और खुद से सवाल किया, क्या ये पत्थर मेरे लिए एक मौका लेकर आया है? क्या ये वही इशारा है जिसके बारे में बूढ़े ने बताया था? चंद लम्हों की सोच के बाद वो काफिले के सरबराह की तरफ बढ़ा, जो एक तवील कामत और चौड़े कंधों वाला आदमी था। उसका नाम अबू जैद था। उसकी शख्सियत पर रोब और दबदबा साफ नजर आ रहा था। सईद उसके करीब गया और कहने लगा, मैं इसी बाजार में मजदूरी करता हूँ और बहुत मेहनती हूँ। मैं एक मौका की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे अपने काफिले में शामिल कर सकते हैं? अबू जैद ने अपनी तेज नजरों से उसे जांचते हुए देखा। फिर उसने सख्त लहजे में पूछा, तुम्हें हम अपने साथ कैसे शामिल कर सकते हैं? तुम ईमानदार हो या कोई चोर, मेहनती हो या नाकारा, हमें क्या मालूम? सईद ने जेब में मौजूद पत्थर पर हाथ रखा और कहने लगा, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ और मुझे यकीन है आप मुझे एक मौका जरूर देंगे। अबू जैद ने थोड़ी खामोशी के बाद मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सईद, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी सलाहियतें साबित करना होंगी। अबू जैद की रजामंदी को सुनकर सईद को यकीन हो गया कि ये कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि ये उसकी जिंदगी को बदल देने वाला है। अगले रोज वो दरख्त के नीचे बैठे बुजुर्ग से दोबारा मिला, दुआएं ली और काफिले के साथ रवाना हुआ। वो पहली मर्तबा अपने इलाके से बाहर निकला और उसके लिए ये सब कुछ बहुत अजीब और नया था। रास्ते में काफिला जहां भी रुकता, सईद वहां की हर चीज और खास तौर पर पत्थरों को गौर से देखता। वो सोचता कि मेरी जेब में जो पत्थर है
آخر اس میں ایسا کیا ہے جو ان پتھروں میں نہیں؟ اس نے کئی دن سخت محنت میں گزارے، جس کی وجہ سے اسے معمولی سی رقم لیکن کافی سارا تجربہ حاصل ہوا۔ ان کا قافلہ اب ایک بڑے شہر میں داخل ہوا جہاں بہت سے تاجر ایک جگہ جمع تھے۔ وہ سب ولی عہد کے محل میں پیش آنے والے عجیب مسئلے پر بات کر رہے تھے، ایک ایسے پراسرار خزانے سے متعلق جو اسی شہر کے کسی کونے میں دفن تھا، لیکن کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ جگہ کہاں موجود ہے۔ ولی عہد کے پاس ایک نقشہ تو تھا جو پوشیدہ خزانے کی طرف اشارہ کرتا، لیکن نقشے پر موجود علامات پیچیدہ تھیں اور ہر کوئی انہیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ ان کی باتیں سن کر سعید نے جیب میں موجود پتھر پر ہاتھ رکھا اور خود سے کہنے لگا، یہ موقع تمہارے سامنے ہے، یہ پتھر تمہاری زندگی بدلنے والا ہے۔ اتنے میں منادی ہوئی اور ایک شخص نے اعلان کیا کہ جو بھی نقشے کے راز کو حل کرے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا۔ اب یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی۔ بڑی کوششوں کے بعد بھی کوئی بھی شخص اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ سعید نے بھی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور محل کی طرف چلنے لگا۔ جب وہ محل کے بڑے دروازے کے قریب پہنچا تو ایک لمحے کے لیے گھبرایا، لیکن پھر ہمت کی اور آگے بڑھا۔ محافظوں نے اس کی حالت دیکھی تو کہنے لگے، رکو، کدھر منہ اٹھائے چلے جا رہے ہو؟ سعید نے فوراً جواب دیا، میں نقشے کا راز حل کرنے میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ سپاہیوں میں سے ایک نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر طنزیہ انداز میں کہنے لگا، تم حلیے سے تو تم بس ایک معمولی مزدور لگتے ہو۔ اگر بڑے بڑے عالم اس نقشے کو نہیں سمجھ سکے تو تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟ سعید نے پھر سے اپنی جیب میں موجود پتھر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، کبھی کبھار مسائل کا حل وہیں سے آتا ہے جہاں سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ مجھے ایک موقع دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سپاہیوں نے آپس میں بحث اور تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد آخرکار اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے محسوس کیا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ وسیع و عریض برآمدہ، ہر طرف روشنی اور چمکتی ہوئی آرائشیں۔ محل کا والی اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گرد مشیر اور کئی عالم تھے جن کے چہروں پر مایوسی کے آثار واضح تھے۔ سعید نے والی کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا، حضور، میں نے نقشے کے راز کے بارے میں سنا ہے اور اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں۔ والی نے سعید کو شک بھری نظروں سے گھورا اور اپنے مشیروں کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگا، بہت خوب، اب ہمارے اتنے برے دن آ گئے ہیں کہ لوگ ہم سے مذاق کریں گے۔ چلو، تم نے ہمت کی ہے تو میں تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو، اگر ناکام رہے تو اس مذاق کی سزا بھگت کر ہی جاؤ گے۔ اب وہ پراسرار نقشہ سعید کے سامنے رکھا گیا جو عجیب و غریب علامتوں اور الجھی ہوئی لکیروں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا کوئی سرا ہی نہیں۔ سعید نے گہری نظر سے نقشے کا جائزہ لیا، پھر اسے بزرگ کی وہ نصیحت یاد آئی، اپنے ارد گرد دھیان دو، مشاہدہ کرو اور صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ سعید نے محسوس کیا کہ نقشے کی یہ علامات تو ہو بہو ویسی ہیں جیسے نقش و نگار سفر کے دوران اس نے کچھ پتھروں پر دیکھے تھے۔ اس نے ان علامتوں اور شہر کے مشہور مقامات کے درمیان تعلق کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب اس نے بزرگ کے دیے ہوئے پتھر کو ہاتھ میں پکڑا اور اپنی آنکھیں بند کر کے چٹانوں پر بنے نقش و نگار کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے آہستہ آہستہ لکیروں کو ترتیب دینا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد تصویر واضح ہونے لگی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سعید نے اعتماد سے سر اٹھایا اور بولا، میرے آقا، خزانہ بازار کبیر کے قریب ایک پرانے فوارے کے نیچے دفن ہے۔ دربار میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی، کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ والی محل نے فوراً ایک گروہ کو بھیجا تاکہ سعید کی بات کی تصدیق کی جا سکے۔ جب ولی عہد کے کارندوں نے سعید کی بتائی ہوئی جگہ پر کھدائی کی تو وہاں واقعی خزانہ موجود تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گروہ واپس آیا اور سپاہی صندوق اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ یہ صندوق سونے اور قیمتی جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ سعید نے جب یہ منظر دیکھا تو پتھر نکالا اور اسے چوم کر واپس جیب میں ڈال لیا۔
والی اپنے تخت سے اٹھا اور خوشی سے مسکراتے ہوئے سعید کے قریب آیا۔ تم نے تو مجھے حیران کر دیا نوجوان، بتاؤ تم نے یہ گتھی کیسے سلجھائی جو باقی سب کے لیے ناممکن تھی؟ سعید نے اعتماد سے مسکراتے ہوئے کہا، میرے آقا، کبھی کبھار ہمیں چیزوں کو مختلف نظریے سے دیکھنا ہوتا ہے اور انہیں ان تجربات سے جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم اپنی زندگی سے سیکھتے ہیں۔ والی نے خوش ہو کر سعید کو خزانے کا ایک معقول حصہ بطور انعام دینے کا فیصلہ کیا اور اسے محل میں مشیر کا عہدہ بھی دے دیا۔ یہ لمحہ سعید کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ ایک معمولی مزدور جو بازار کے شور شرابے میں بھاری بوجھ اٹھایا کرتا تھا، اب محل کی شاندار راہداریوں میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ یہ خبر پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور سب کی زبان پر سعید کے چرچے ہونے لگے۔ ایک دن وہ محل کے برآمدے میں کھڑا اس شہر کو دیکھ رہا تھا جو اب اس کے انتظام میں تھا۔ بازار زندگی سے بھرپور تھے اور ہر طرف رونق تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ اپنی گزشتہ زندگی کو یاد کرنے لگا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے خود سے کہا، جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ صرف میری کامیابی نہیں بلکہ خدا اور اس بزرگ کی مہربانی ہے جس نے مجھے یہ کراماتی پتھر دیا۔ اسے اب اپنے شہر اور بازار کی بھی یاد ستانے لگی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جائے گا اور بزرگ سے ملاقات کرے گا۔ اپنے آبائی شہر پہنچ کر وہ اسی درخت کی طرف بڑھا جہاں وہ بزرگ بیٹھا اب بھی کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ سعید نے بزرگ کو تمام بات بتائی کہ کیسے اور کہاں کہاں ان کے دیے ہوئے اس پتھر نے اس کی قسمت کو سنوار دیا۔ پھر اس نے سوال کیا، چچا مجھے بتائیں یہ پتھر آپ کو کہاں سے ملا اور یہ مزید کیا کیا کرامات کر سکتا ہے؟ بزرگ نے بڑے سکون سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا سچ پوچھو تو یہ پتھر بھی باقی تمام پتھروں کی طرح ایک عام سا پتھر ہے۔ میں نے یہ پتھر تم کو صرف علامت کے طور پر دیا تھا۔ کبھی کبھی انسان کے اندر چھپی صلاحیتوں کو استعمال میں لانے کے لیے محض ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے بھی بس یہی کیا۔ تمہیں اس مقام تک پہنچانے والا یہ پتھر نہیں بلکہ تمہارا خدا اور تمہاری محنت ہے۔ سعید کو یہ سن کر دھچکا لگا اور مایوسی بھی ہوئی، لیکن پھر فوراً احساس ہوا کہ بزرگ کی اس بات میں بہت بڑی دانائی ہے جسے وہ پہچان نہ سکا۔ اس نے چچا کو سلام کیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور محل کی طرف واپس لوٹ گیا۔ دوستو، قسمت کسے کہتے ہیں؟ کسی سیانے نے سچ ہی کہا کہ قسمت تو وہی ہے کہ جب خدا تمہیں زندگی میں بہتری لانے کا موقع دے تو تم اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے خود کو تیار رکھو۔